حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی اگر بات کی جائے تو ان کے بہت سے نمایاں اوصاف ہیں، جن میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 بار داماد بننا، اور پھر 2 بار ہجرت کرنا، ایک بار حبشہ کی جانب اور ایک بار مدینہ المنورہ کی جانب. پھر ان کو شہادت کا لقب ملنا، مطلب ان کو شہادت کا اعزاز حاصل ہونا، اور ان کو عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہونا، چاروں خلفۂ راشدین میں ان کا تیسرا نمبر ہونا، اور سب سے بڑھ کر ان کا سخی ہونا اور ان کا حیادار ہونا. حضرت عثمان غنی یا دیگر صحابہ کی صفات، ان کی اخلاق اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ان سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کو ان لوگوں کے مطابق ڈالیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت میں وقف کر دی. مگر افسوس کہ ہم صرف محبت کا دعویٰ کرنا جانتے ہیں، جب دن آتا ہے تو وہ دن بڑی شان سے بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہی ہمارے آئیڈیلز ہیں اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، باقی سارے دن ہم بھول چکے ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سے بے انتہا محبت تھی. کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتے ہوں. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن کھولنے کا وقت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیاز، یہ سب کھولنے کا وقت ہوتا ہے. ہم یہ والی بکس کھولتے ہیں، یا پھر کہہ لیں آپ کہ ہم 2 گھنٹے کی موویز دیکھتے ہیں. ہمارے پاس وہ موویز دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس 20 منٹ قرآن کریم پڑھنے کے پورے دن میں نہیں ہوتے. ابھی بھی وقت ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آئیڈیلز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آئیڈیلز صحیح کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے کر آئیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو ہم اپنے آپ کو بھی سدھار سکتے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی سدھار سکتے ہیں. ہمارا مزاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ بے انتہا نرم مزاج کے حامل تھے. لیکن ہمارا مزاج صرف کسی مخصوص جگہ پر نرم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر میں بھی نرم ہونا چاہیے، باہر بھی نرم ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بھی نرم ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ بھی نرم ہونا چاہیے، غریبوں کے ساتھ بھی نرم ہونا چاہیے، امیروں کے ساتھ بھی نرم ہونا چاہیے. کچھ بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، دونوں صورتوں میں نرم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے تو اس کے ساتھ تو ہم، کوئی طاقتور ہے تو اس کے ساتھ تو ہم نرم مزاجی استعمال کریں، لیکن اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہے، ہم سے کمتر ہے، تو ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. تو اس عادت کو بدلیں، اور سب سے بڑھ کر اگر ہم ہر چیز میں اپنے مزاج کو نرم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ نرمی اختیار کرے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک سے غریبی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سیرت ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ کس طرح غریبوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح ان کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے، کس طرح کبھی بھی کسی کی مدد کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. 100 اونٹ وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، اور جب بھی کسی بھی جگہ پر ضرورت ہوتی، کہیں کھانے کی، کہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مہیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کری. تو اگر آج ہمارا کلچر بھی ایسا ہو جائے، جو جتنے امیر ہیں، جو جتنے پیسے والے ہیں، اگر وہ اپنے غریبوں کا خیال کرنا شروع ہو جائیں، ان کی بھوک کا، ان کی ہیلتھ کا اگر ہم خیال کریں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا باعث بنے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا باعث بنے گی. تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے فحاشی اور جو بے پردگی ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی کلچر، آپ گھر سے باہر نکلیں،
آپ چاہے مارکیٹس میں ہوں، آپ چاہے آفس میں ہوں، آپ چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہوں، آپ چاہے یونیورسٹیز میں ہوں، آپ چاہے کسی دعوت میں، آپ چاہے کسی فنکشن میں، آپ چاہے کسی میرج سیریمنی میں ہوں، ہر جگہ بے پردگی کا ایک نمایاں جو رول ہے وہ ہماری عوام پلے کر رہی ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں. دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، دونوں کو سنورنے کی ضرورت ہے، دونوں کو دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. صرف باتیں کرنا کہ ہم دین کو جانتے ہیں، ہم دین کو سمجھتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم چاروں خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. عمل بھی اس کے لیے ضروری ہے. اور بے شک آپ کو اس کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسل، آپ کا کلچر سدھرے، چینج ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمیں حیا کا جو کہہ لیں کلچر ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے.